علیکم ویئرس، اسٹرینجر سجیشنس کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، کسی انڈسٹریل ایریا میں ایک معقول سا ہوٹل تھا۔ اس ہوٹل میں زیادہ تر وہی لوگ آتے تھے جو قریبی فیکٹریز میں کام کرتے تھے۔ کچھ وہاں لنچ کرتے اور کچھ صرف چائے پیتے اور بیٹھ کر اپنی روزمرہ کی بات چیت کرتے، اپنے مسائل ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے۔ جب اس علاقے میں فیکٹریاں لگنی شروع ہوئی تھیں تو اس ہوٹل کے مالک نے بھی اپنے کاروبار کا آغاز اسی وقت کیا تھا۔ اس وقت وہ سائیکل پر سموسے اور چائے کی ایک کیتلی لے کر سڑک کے کنارے کھڑا ہو جاتا، جو کہ اس وقت کے مزدوروں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھا اور کسی بڑے ہوٹل سے کم نہ تھا، کیونکہ ایک بیابان علاقے میں چائے اور سموسے کا مل جانا وقتی طور پر بھوک مٹانے کے لیے کافی تھا۔ جو فیکٹریاں بڑھنے لگیں، اس ہوٹل والے کا کام بھی بڑھتا گیا، اور آج جب یہ علاقہ ایک انڈسٹریل زون میں تبدیل ہو گیا تھا تو وہ سائیکل والا بھی ایک ہوٹل کھولنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے گاہکوں میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے اپنی نوکری کا آغاز اس کے کاروبار کے آغاز کے ساتھ ہی کیا تھا، یا یوں کہوں کہ یہ لوگ کافی پرانے دنوں کے ساتھی تھے۔ انہی میں سے ایک شخص تھا جو کہ ایک فیکٹری میں معمولی ملازمت سے جس نے اپنی نوکری کا آغاز کیا، اور آج وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر اس فیکٹری میں ایک مینیجر کے عہدے پر تھا۔ وہ اس چائے والے کا پرانا گاہک تھا۔ وہ روزانہ اس کے ہوٹل پر آتا اور دوستانہ ماحول میں بات چیت کرتے، چائے پیتے، اپنے مسائل، اچھی بری باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے۔ ایک دن مینیجر صاحب نہ جانے کس موڈ میں تھے کہ ہوٹل کے مالک سے کہنے لگے کہ یار، تم نے اپنا کاروبار تو بہت اچھا سیٹ کر لیا ہے، لیکن میں نے بارہا تم سے کہا کہ تم کسی فیکٹری میں ملازمت کر لو۔ اگر اتنی محنت تم ملازمت میں کرتے تو آج تم اس سے کہیں زیادہ کامیاب ہوتے۔ تم اگر اتنی محنت سے نوکری کرتے تو آج زیادہ پیسہ کما سکتے اور آج بہتر حالات میں ہوتے۔ ہو سکتا ہے تم اپنی محنت کے بلبوتے پر میری ہی طرح مینیجر ہوتے یا کسی اعلیٰ پوسٹ پر ہوتے۔ مجھے لگتا ہے تم نے اپنا وقت اور ٹیلنٹ ضائع کر دیا۔ اس کی بات سن کر ہوٹل والے نے جو جواب دیا وہ اس مینیجر کا غرور اتارنے کے لیے کافی تھا، اور وہ یہ بات شاید اپنی زندگی میں کبھی نہ بھولے۔ جس دن ایک معمولی سے اور اس سے کم قابل، کم پڑھے لکھے انسان نے اس کو جو جواب دیا وہ واقعی سونے کے حروف میں لکھنے کے قابل تھا۔ اس نے مینیجر صاحب سے کہا کہ مینیجر صاحب، جب میں ٹوکری میں سموسے فروخت کیا کرتا تھا اس وقت آپ نے اپنی جاب کا آغاز کیا تھا۔ تب میں مہینہ بھر دن رات محنت کر کے قریباً 1000 روپے کماتا تھا، مگر اس وقت آپ کی آمدنی ماہانہ 10,000 روپے تھی۔ گزشتہ کئی سالوں میں ہم دونوں نے خوب محنت کی اور اپنی اپنی جگہ، اپنی اپنی قابلیت کے بل پر کامیابی حاصل کی۔ آج آپ مینیجر بن گئے اور میں ٹوکری اور سائیکل سے اس ہوٹل تک پہنچ گیا۔ اب آپ مہینے کے 60,000 روپے کماتے ہیں اور میں ماہانہ 70,000 روپے کماتا ہوں، لیکن میری آمدنی کا اضافہ میں اپنے کام کی بہتر ہونے کی وجہ نہیں بنا رہا، بلکہ میں بہت دور اندیشی کی بات کر رہا ہوں۔ میں ہمارے بچوں کے مستقبل کو نظر میں رکھ کر یہ بات آج آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو تعلیم بھی دلوائی اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ ہوٹل کے کام میں میرا ہاتھ بھی بٹاتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے کام کو اور آگے لے کر چلے گا۔ میری محنت سے لگائی ہوئی یہ فصل، یہ ہوٹل، جس سے میرا بیٹا منافع کمائے گا اور میری آنے والی نسلیں بھی فائدہ اٹھائیں گی۔ میرا بیٹا اپنا سفر وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے میں اس سفر کو چھوڑوں گا، مگر جناب آپ کے ساتھ یہ بات نہیں۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس مینیجر کی نوکری سے فارغ ہوں گے تو آپ کے مالک آپ کے بیٹے کو ڈائریکٹ آپ کی جگہ مینیجر کی پوسٹ پر نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کو وہیں سے سفر کا آغاز شروع کرنا ہوگا جہاں سے سفر کا آغاز آپ نے کیا تھا، اور اس کی اولاد بھی اسی عمل سے گزرے گی۔
کل ملا کر بات یہ ہے کہ میں نے کاروبار اگر 0 سے 10 تک پہنچایا تو میرا بیٹا اسے 10 سے آگے 20 یا اس سے اور آگے لے جائے گا، مگر آپ نے جو کام 0 سے شروع کر کے 10 تک پہنچایا تھا، آپ کا بیٹا دوبارہ اسی 0 سے شروع کرے گا۔ مینیجر صاحب، اب ذرا حساب لگا کر بتائیے کہ کس نے وقت اور ٹیلنٹ ضائع کیا۔ مینیجر صاحب لاجواب تھے۔ بظاہر تو وہ خاموش تھے، مگر ان کی آنکھیں یہ بات صاف کہہ رہی تھیں کہ ہوٹل والے کا جواب سن کر وہ ساری زندگی تکبر نہیں کر سکتے، اور یہ بات اور یہ دن اور یہ لمحہ اور یہ جملہ ان کی زندگی کا یادگار ترین تھا۔ اس دن جو سبق انہوں نے حاصل کیا وہ ساری زندگی کے لیے کافی تھا۔ ناظرین، کہنا یہ تھا، اس کہانی کے ذریعے پیغام یہ دینا تھا کہ کبھی آج کل کے دور میں یہ چیز زیادہ دیکھی گئی ہے کہ جو پڑھ لکھ جاتے ہیں، جن میں غرور آ جاتا ہے، وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ کر ان کو مشورے دینے لگتے ہیں۔ دیکھیے، مشورہ دینا ایک اچھی بات ہے، اگر کسی کے ساتھ مخلص ہو کر اس کو مشورہ یا کوئی تجویز دی جائے تو بالکل بہترین طریقہ ہے دوسرے سے اپنا خلوص ظاہر کرنے کا۔ لیکن اگر اسی مشورے میں آپ طنز کے تیر چبھ ہو کر دوسرے کو نشانہ بنانا چاہیں تو کبھی کبھی اس طرح کا جواب بھی ملتا ہے، یا یوں کہوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔